اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آسانیاں بھی رکھی ہیں اور پریشانیاں بھی رکھی ہیں۔ جہاں ایک طرف راحت و عافیت ہے تو دوسری طرف تکالیف و شدائد بھی ہے۔ انسان کبھی راحت و آرام سے اس کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی کوئی تکالیف اور مصائب کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی ایک ہی حالت نہیں رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہر چیز تغیر پذیر ہو رہی ہے۔ اپنی حالت کے اندر خود غور کرے کہ پہلے ہم بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی بھی ایک حالت نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ صحت سے نوازتے ہیں، کبھی انسان بیمار بھی پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے وقت میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ کسی مصیبت کو اپنے اوپر برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کوئی بھی تکلیف مسلمان کو جو پہنچتی ہے وہ اس کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ وہ مصیبت اس کے گناہوں کے جھڑنے کا اور اس کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ انسان کو بخار آتا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، بخار آتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ یعنی بخار اس کے لیے بھٹی کا کام کرتا ہے۔ جس طرح سے لوہے کے اندر زنگ لگ جائے تو اور اس لوہے کو جب آگ میں ڈالا جائے تو وہ زنگ کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح سے بیماری انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے بھی نہیں یہ جو کہہ سکے کہ ہم بیمار نہیں پڑتے اور ہمیں بیماری لاحق نہیں ہوتی، بلکہ دنیا تو گھر ہی اسی چیز کا ہے، درد و الم کا، مصائب کا، مشکلات کا، شدائد کا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا میں اس طرح سے ہے ہم کہ ایک غم دور نہیں ہوتا، دوسرا غم ہمارے اوپر سوار ہو جاتا۔ ایک چیز سے ہم نکلتے ہیں پھر دوسری چیز ہمارے سامنے ہو جاتی۔ یہی تو دنیا ہے۔ دنیا میں کسی کو بالکل عافیت و راحت کے ساتھ ہو، بڑے بڑے سے عمراء، بڑے بڑے مالدار حضرات بھی نہیں رہتے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم بیماری کو اور تکلیف کو برا نہ سمجھیں۔ کل وہ لوگ جو مصائب میں، مشکلات میں اور تکلیفوں میں زندگی بسر کر کے گئے ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن آخرت میں وہ لوگ جو تکلیفوں کے ساتھ زندگی بسر کر کے گئے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بڑے انعامات، بڑے بڑے اعزازات اور بڑے بڑے اکرامات سے ان کو نوازیں گے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں صحت مند تھے، تندرست تھے اور اچھی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے اس انعامات کو دیکھ کر حسرت کریں گے اور یہ کہیں گے کاش اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ دنیا میں اس طرح سے کرتے کہ قینچی کے ذریعے سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تو کیا بہتر ہوتا کہ آج اس کا اجر اس طرح سے پاتے تھے، اتنا پاتے تھے۔ تو جو اس دنیا کے اندر تکلیفات میں زندگی بسر کر کے گئے، کل آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار نوازیں گے، جس کو دیکھ کر جو صحت مند تھے، تندرست تھے، وہ لوگ حسرت کریں گے۔ اس لیے کسی بھی تکلیف کو خراب نہ سمجھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے، یہ حکمت ہے، جسے چاہے وہ آسانیاں نصیب کر دے، جسے چاہے وہ پریشانیوں میں مبتلا کر دے۔ ہمیں اپنی تقدیر پر اور اپنی قسمت پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی چیزوں کو مضبوط پکڑنا چاہیے اور اس پر پورا بھروسہ، مکمل مضبوط بھروسہ کرنا چاہیے۔ تب ایک چیز بیماری ہے، بیماری آتی رہتی ہے اور بیماری کے ذریعے سے یہ گناہ ہمارے جھڑتے رہتے، اس کو کوئی خراب نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل یوں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ بیماری، مہلک بیماری لاحق ہو گئی،
لا علاج بیماری کو اس کو لاحق ہو گئی تو لوگ اس کو خراب سمجھنے لگتے، طعنے دینے لگتے ہیں اور کیا کیا باتیں اس کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ ارے وہ اس طرح سے گنہگار تھا، ایسا تھا ویسا تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہ لگ گیا، یہ موذی مرض اس کو لگ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بیماری یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے ذریعے سے جھاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ گنہگار ہے تو، اور اگر گنہگار نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ خراب وہم کر سکتا ہے، کچھ غلط سوچ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10-12 روز تک بیمار رہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا تذکرہ فرما رہے تھے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، بیماری کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ بیماری سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو ایک صحابی آئے۔ اب صحابی تھے، صحابی غالباً وہ صحابی نہیں ہوں گے، بہرحال وہ آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کیا چیز ہوتی ہے؟ کس چڑیے کا نام ہے؟ بیماری تو میں جانتا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چیز کو سن کر بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم عنا، تم ہمارے درمیان سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، تم ہمارے میں سے نہیں ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس نے یہ کہا کہ ہم تو بیماری کیا چیز ہوتی ہے ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے گویا کہ یہ کہہ کر کے یہ طعنہ مارنے کی کوشش کی کہ ہم صحت مند ہیں، ہم گنہگار نہیں ہیں، وہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں، اس لیے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر فرمائی اور فرمایا، اس کو ڈانٹے، توبیخ کی، اور پھر اپنی مجلس سے ہٹا دیے، بھگا دیے۔ تو غالباً وہ منافق شخص ہوگا، صحابی تو ایسا کر نہیں سکتے۔ تو بیمار جب انسان ہوتا ہے تو ہمارا حق کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کرے، اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے مجاز کو پوچھنے کے لیے جائیں، ان کی حالات کی خبر لیں کہ آپ کیسے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور عبادت کی نیت سے عیادت کرنی چاہیے، مجاز پرسی کرنی چاہیے، بیمار پرسی کرنی چاہیے، دیکھ دکھاؤ کے لیے نہیں اور رسم کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ آج یہ رسم کے طور پہ بن گیا، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی بیماری میں ان کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گئے، ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں گئے، تو میں بیمار پڑوں گا تو وہ بھی ہمارے اس میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے مکافات کے لیے، بدلہ کے لیے ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرتے اور جاتے ہیں، تو یہ بھی دل میں سوچتے اگر نہیں جاؤں گا تو پھر کیا کہیں گے کہ وہ ہمارے بیماری میں آیا تھا، وہ میرے بیماری میں نہیں آیا۔ تو اس نیت سے نہیں جانا چاہیے، رکھ رکھاؤ کے لیے، رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسے عبادت سمجھ کے جانا چاہیے، اور اس کے اندر بے شمار فائدے ہیں اور بے انتہا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ جو عبادت سمجھ کر کے، عبادت گمان کر کے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بے شمار ثواب سے نوازتے ہیں۔ ان کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور اگر وہ صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک خریف یعنی ایک باغ جنت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ جو شخص مزاج پرسی کے لیے یعنی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جب تک عیادت میں رہتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ جب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ اتنے فائدے ہونے کے باوجود اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ ہماری بیماری پرسی کے لیے نہیں آیا تھا، ہم کیوں جائیں؟ تو اگر یہ ایک عبادت ہے تو وہ عبادت نہیں کیا تو آپ بھی نہیں کریں گے، وہ نماز نہیں پڑھے گا تو کیا آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو کیا ہم بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ ان کو 70,000 فرشتے کی دعاؤں کی مغفرت کی ضرورت نہیں تھی تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے حاصل وہ چیز نہیں کیا تو کیا ہم بھی حاصل نہیں کریں؟ اس مقصد سے نہیں جانا چاہیے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، تو وہ ہمارے عبادت کو اس طرح سے خراب کرتا ہے، اور اگر کر بھی لیے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلے تو یہ
چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس نیت سے بیمار پرسی کرے، یعنی کسی بیمار بھائی کی مزاج پوچھنے کے لیے ہم جائیں تو اس نیت ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہی نہیں ڈالنے دیتا۔ وہ ڈالتا کیا؟ وہ ڈالنے ہی نہیں دیتا، وسوسے کرتا، طرح طرح کی باتیں ہمارے دلوں کے اندر لاتا۔ تو لہٰذا ہمارے رشتہ دار، آس پڑوس کوئی بیمار پڑتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن کو صاف ستھرا کر کے کہ وہ ہماری مزاج پرسی کے لیے آئے یا نہ آئے، وہ ہماری بیماری میں ہمارے کو دیکھنے کے لیے آئے یا نہ آئے، میں ایک عبادت کے نیت سے اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاؤں گا، چاہے وہ ہماری عیادت کے لیے آئے نہ آئے، کیونکہ اس میں بے شمار فائدے رکھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے، اس کا برعکس دیکھتے کہ وہ لوگ جاتے تو بس صرف خانہ پوری کرنے کے لیے، رسم کو پورا کرنے کے لیے، اور اکثریت ایسی ہوتی۔ تو ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی ایک حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی بیماری پرسی کرنے کے لیے، ان کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، تو شیطان ہمارے کوششوں کو اور ہماری نیکیوں کو کسی نہ کسی طرح سے برباد کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم شیطان کے اعلیٰ کار نہ بنیں، ان کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنیں، ہم اپنی عبادت کو خراب نہ کریں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے آس پڑوس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خاص کر کے صلہ رحمی کریں۔ اگر وہ بیمار پڑے تو یہ چیز نہ دیکھیں کہ وہ ہماری بیماری میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، بلکہ خالص اللہ کے لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے ان کے پاس جانا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے درمیان کچھ تلخیاں ہوئی ہو، کچھ ایسی باتیں ہوئی ہو جو دل کے اندر ہمیں چبھ گیا ہو، ہمارے رشتہ دار کی طرف سے کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہے، کچھ تلخ باتیں ہو جاتی ہے، کچھ سخت باتیں ہو جاتی ہے، دل میں وہ کڑھن رہتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کے ہمیں اپنے مسلمان بھائی، خاص کر کے جو اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو صرف عبادت سمجھ کر کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اور انہیں اگر اس کی ضرورت ہو پیسوں کی وغیرہ وغیرہ علاج کی، اس میں اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو اس کو بھی انسان کو مدد کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں اور رشتہ دار اس کی کسی طرح سے ہیلپ نہیں کرتے، کسی طرح سے مدد نہیں کرتے، لیکن اگر اسی کے خلاف شادی کا سما ہو، ولیمے کی دعوت ہو یا پھر نکاح کی دعوت ہو، تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو لفافے میں پیسے بند کر کے اس کی ہیلپ کرتے، اس کی مدد کرتے، لیکن وہاں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس کے بلاوے پہ آئے ہیں تو ہم کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو بیچارہ مجبور ہے، یہاں پریشان حال ہے، یہاں پیسوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس میں کوئی بند لفافے نہیں دیتا، اس کو چپکے سے کوئی اس کے ہاتھ میں یہ تھما نہیں دیتا کہ بھائی لو میرے طرف سے دوائی لے لینا، علاج میں کام آتا، یہاں نہیں کرتے۔ یہاں حالانکہ یہ صلہ رحمی تھا، ایک یہاں اپنے حق کو ادا کرنا تھا، لیکن اس سے ہم یکسر غائب ہو جاتا، ہمارے ذہن سے یہ مضمون ہی غائب ہو جاتے ہیں، ہم کسی طرح سے اس کی امداد کرنے کو نہیں بڑھتے، بیچارے کو یکا تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس بیماری کا بوجھ اور تکلیف سب اٹھائے اور اس کو کسی طرح سے ہماری طرف سے کوئی امداد نہ مل سکے۔ بہرحال جب ہم مزاج پرسی کے لیے جائے، ان کی عیادت کے لیے جائے، تو اس کے آداب بھی لکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو زیادہ دیر اس کے پاس نہ ٹھہرو، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے جاؤ اور اس کی کیفیت، حالات، مزاج وغیرہ معلوم کر کے ان کو دعائیں دو، ان کے لیے اچھی خواہشات پیدا کرو، ان کو دلاسا دو، ان کی حوصلہ کو بڑھاؤ، اور ایسی بات کرو کہ اس کا حوصلہ مضبوط ہو اور ان کا دل شاد و باغ ہو جائے اور باغ ہو جائے۔ تو ایسی باتیں ہمیں کہنی چاہیے اور مختصر ملاقات کر کے پھر واپس ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہاں جا کے جم کے بیٹھ جائے، چنانچہ بہت سارے حضرات ہوتے ہیں جس سے بے تکلفی ہوتی ہے، وہاں جا کے جم کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بے تکلفی کی وجہ سے بھی آدمی بہت سارے پاس لحاظ کرتا ہے، اس کے سامنے اب پیر پھیلا کے نہیں لیٹ سکتا، وہ اپنے درمیان اپنے دل کے اندر جھجک محسوس کرتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارا بھائی ہم سے ملاقات کے لیے آیا، ہم اس کے سامنے پیر پسار کے کیسے بیٹھے، تو وہ بے تکلف کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے کچھ دنوں چلے جائے تو ہم اپنے آرام سے لیٹے سوئے جو بھی ہو، تو اس لیے اپنی ملاقات کو مختصر بنائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ بیمار پڑے
تو لوگ بہت مشہور تھے اور بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کے پاس ملاقات کرنے والے، مزاج پرسی کرنے والے، عیادت کرنے والے کا تانتا لگا ہو رہا تھا، ایک جا رہے دوسرے آ رہے، تو اس طرح سے آنا جانا۔ ایک صاحب آئے عیادت کرنے کے لیے، وہیں براجمان ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل میں سوچتے تھے کہ میں جلدی چلا جاتا تو میں اپنی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں پوری کر لیتا، یا آرام سے سوتا لیٹتا، لیکن یہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ملاقات کرنے والے بھی اور عیادت کرنے والے بھی عجیب لوگ ہوتے، اور چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہ وہ آرام کرے اور راحت کرے۔ تو اس طرح سے ان کو اشارہ کر کے یہ بتانا تھا کہ انہوں چلے جائے، لیکن انہوں نے اس کا اشارہ نہیں سمجھا، بلکہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ہاں بہت بدتمیز ہوتے ہیں، یعنی بد تہذیب ہوتے ہیں، ان کو کچھ ادب نہیں معلوم، اور پھر آنا جانا وہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے سونے کا وقت کیا ہے، ان کے ضرورت کو پوری کرنے کا وقت کیا ہے، حاجت ان کو کیا پیش آئی، جب چاہتے منہ اٹھا کے چلے آتے۔ اگر حضرت آپ بولے تو میں دروازے کو بند کر دیتا ہوں تاکہ کوئی نہ آ سکے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، دروازہ بند کر دو، لیکن اندر سے مت بند کرو، باہر سے بند کر دو۔ جب اس طرح سے صراحتاً بولے تب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، میں ہی آگے براجمان ہو گیا ہوں، میرے سے ان کو تکلیف ہو رہی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مزاج پرسی کرنے کے لیے ہم جب جائیں، عیادت کرنے کے لیے جب جائیں، تو اپنی ملاقات کو طویل نہ کریں، دراز نہ کریں، لمبا نہ کریں، بلکہ مختصر کریں، اور حالات معلوم کر کے، ان کی کیفیت معلوم کر کے ہم واپس ہوں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ صلہ رحمی ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور عبادت، بہت بڑی عبادت، جیسا کہ میں نے آپ سبوں سے کہا کہ جب کوئی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور صبح کو گیا تو شام تک کرتے، اور شام کو گیا تو صبح تک وہ 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوتا۔ اب کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کے اندر غور کریں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ فرشتے کیسے مخلوق ہیں؟ وہ ایسی مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتی، معصوم ہوتے گناہ سے۔ اب ان کی زبان سے جو ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں نکلے گی تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی تڑپ ہونی چاہیے، اور ان چیز کی حرص ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے کہ ہم یہ سوچ کر کے عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ ہمارے لیے دنیاوی وہ جو اغراض گھس جاتے ہیں، اور دنیاوی دیکھ دکھاؤ گھس جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کے رسم پوری کرنے کے لیے اور خانہ پوری کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، بلکہ ان ساری چیزوں سے طرف نظر کر کے، نظر کو ہٹا کر کے صرف خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور عبادت کی نیت سے ہمیں دوسرے کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔